سوچیں ذرا، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی اس عظیم الشان جرنیلی سڑک کے کنارے صدیوں پرانے کون سے تاریخی راز دفن ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا قلعہ ہے جس نے پچھلی 4 صدیوں کی پوری تاریخ کو اپنے سامنے بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، بالکل ایک خاموش گواہ کی طرح؟ یہ وہ دلچسپ اور سسپینس سے بھرپور سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج کے اس شاندار سبق میں تلاش کریں گے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اپنی اردو کی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 78 نکال لیں۔ سب کا دھیان بالکل کتاب پر ہونا چاہیے۔ اب بہت غور سے دیکھیں اور سنیں۔ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ بہت ہی دلچسپ خاکہ ہے۔ ہم تعارف دیکھیں گے، پھر پشاور سے اٹک کا تاریخی سفر کریں گے، حسن آباد اور مارگلا کی سیر ہوگی، کچھ نئے الفاظ کی لغت سمجھیں گے اور آخر میں تفہیم کی دہرائی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، پس منظر اور تعارف۔ آئیے اس تاریخی سڑک کے سفر کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر دراصل جرنیلی سڑک کے ایک بہت ہی مشہور سفرنامے پر مبنی ہے، جسے نامور سفرنامے نگار رضا علی عابدی صاحب نے لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سڑک کتنی لمبی ہے؟ یہ بنگلہ دیش کے سنار گاؤں سے شروع ہو کر سیدھا افغانستان کے شہر کابل تک جاتی ہے، یعنی تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آئیے اب اپنی کتاب کے صفحہ 78 سے بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا جس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا۔ مصنف حیرت میں پڑ گئے کہ وادی پشاور آج بھی اتنی سرسبز کیسے ہے۔ ذرا تصور کریں، جن زمینوں کو آتے جاتے ہزاروں لشکروں نے بار بار روندا ہو وہ اب تک ہری بھری ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور سورج کی شدید ترین تمازت کے عالم میں اچانک دریائے کابل آ گیا، جو نوشہرہ کی اصل پہچان ہے۔ کیا ہی کمال کی منظر کشی کی گئی ہے نا؟ اب کتاب میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس سڑک کی شاندار اور حیران انگیز تاریخ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس سڑک کی بنیاد 1540 کی دہائی میں شیر شاہ سوری نے رکھی تھی۔ اس کے بعد 1500 کی دہائی میں ہی مغل اعظم اکبر نے اسے مزید وسعت دی اور اس کے کنارے باقاعدہ آبادیاں مسائیں۔ پھر 1600 کی دہائی میں شہنشاہ جہانگیر نے یہاں کی شاندار سرایوں میں قیام کیا اور پھر 1800 کی دہائی میں جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے یہاں لوہے کے مضبوط پل تعمیر کیے۔ گویا تاریخ کے ہر دور کے حکمران نے اس سڑک کی تعمیر میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈالا ہے۔ دوسرا حصہ، پشاور سے اٹک کا سفر۔ اپنی کتاب پر نظریں جمائے رکھیں بچوں، تاکہ ہم سب مل کر اس سفر سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ مصنف آگے چل کر بتاتے ہیں کہ جب وہ خیر آباد پہنچے تو سامنے دریائے سندھ انتہائی شاہانہ اور رعبدار انداز میں بہہ رہا تھا اور اس کے کنارے پر قلعہ اٹک پوری شان سے کھڑا تھا۔ یہاں مصنف ایک بڑی ہی دلچسپ اور مزے کی بات بتاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کو چیزوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو جب اس نے یہ خوبصورت جگہ دیکھی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا واہ، بس تب سے اس مقام کا نام ہی وہاں پڑ گیا۔ پھر قافلہ چلتے چلتے جہاں پہنچ کر رکا وہ جگہ اٹک کہلائی اور جہاں سے دریا پار کیا گیا اسے خیر آباد کا نام دے دیا گیا۔ اکبر نے دریا پار کرانے کے لیے بنارس سے جو ملاح بلوائے تھے ان کے لیے ایک پورا محلہ بھی بسایا، جسے آج بھی، جی ہاں آج بھی ملاحی ٹولہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی زبردست موازنہ دیکھیے، انگریزوں کا بنایا ہوا 102 سال پرانا لوہے کا پل اور اس کے بالکل ساتھ ایک نیا جدید پل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ موٹر گاڑیاں تو اب نئے پل پر تیزی سے گزرتی ہیں، لیکن ریل گاڑیاں آج بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے لوہے کے پل پر سے گزاری جاتی ہیں۔ یہ جملہ پڑھ کر واقعی ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے نا، کہ کیسے یہ پرانی چیزیں آج بھی ہچکولے کھاتے ہوئے ہمارا ساتھ نبھا رہی ہیں۔ تیسرا حصہ، حسن ابدال اور مارگلا۔ ہمارا یہ خوبصورت سفر اب تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے انتہائی اہم شہر کی طرف مڑ رہا ہے۔ کتاب کے مطابق حسن ابدال واقعی رونق اور عبرت دونوں کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ ذرا غور کیجیے اس بات پہ۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب موجود ہے تو دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلا گاہ بھی وہیں ہے۔ یہیں قریب ہی مغل باغات کے وہ آثار بھی ملتے ہیں جہاں شہنشاہ جہانگیر نے مچھلیاں پکڑ کر ان کی ناک میں سچے موتی پرو کر انہیں واپس پانی میں چھوڑ دیا تھا۔
اور ہاں، یہاں وہ مشہور چٹان بھی ہے جس پر بابا گرو نانک کے پنجے کا نشان آج تک موجود ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا ایک نہایت ہی حسین اور حیرت انگیز سنگم ہے۔ اب ذرا قلعہ اٹک کی اس سیاسی رساکشی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جسے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ مغلوں نے اس قلعے کو کابل والوں سے چھینا، کابل والوں سے سکھوں نے، انگریزوں نے سکھوں سے چھین لیا، اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست چھینا جھپٹی اور جنگوں کے باوجود یہ قلعہ آج تک پوری مستعدی سے اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل اس میں کسٹم اور ایکسائز کا عملہ موجود ہوتا ہے جو وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی تلاشی لیتا ہے۔ وقت کی بات ہے۔ مصنف اپنے اس یادگار سفر کے اختتام پر سرائے کالا اور ٹیکسلا کے کھنڈرات سے ہوتے ہوئے مارگلا کی پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس چوڑے پہاڑی شگاف کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کے دوران یہاں سے کتنے ہی انگنت قبیلے، قافلے اور لشکر جرار گزرے ہوں گے۔ سبق کے بالکل آخر میں مصنف مری روڈ کی ایک گلی میں چھوٹے بچوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھیلتے دیکھ کر ایک انتہائی خوبصورت اور جذباتی سی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، اور یہ گلیاں اور ان میں کھیلتے بچے یوں ہی ہمیشہ شاداب رہیں۔ سچ پوچھے تو ان جذبات نے سفر نامے کو بے حد پراثر بنا دیا ہے۔ چوتھا حصہ، مشکل الفاظ کی لغت۔ آپ سب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بہت خوب۔ آئیے اب اپنے ذخیرہ الفاظ میں کچھ اضافہ کریں۔ تو بچوں، ہمارا پہلا لفظ ہے مستعدی۔ اردو میں اس کا نہایت آسان سا مطلب ہے چستی، مکمل تیاری یا پھر پھرتیلی حالت۔ مثال کے طور پر ہم روزمرہ گفتگو میں اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ قلعہ اٹک تمام تر طوفانوں اور جنگوں کے باوجود آج بھی پوری مستعدی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ ایک اور بہت اہم لفظ جو مصنف نے بار بار استعمال کیا وہ ہے تمازت۔ اس کا مطلب ہے شدید گرمی یا سورج کی تیز تپش۔ جیسے ہمارے میدانی علاقوں میں جون جولائی کے مہینوں میں سورج کی تمازت بالکل برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مصنف کو دریائے کابل کے پاس سفر کرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اسی طرح سبق میں ایک لفظ آیا ہے شغاف۔ اس کا آسان مطلب ہے دراڑ، کٹاؤ یا دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کا راستہ۔ جیسے مارگلا کی پہاڑیوں میں وہ قدرتی شغاف تھا جسے عبور کر کے قدیم زمانے کے تجارتی قافلے اور لشکر ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اور لغت کے آخر میں ذرا اس محاورے کو ملاحظہ کیجیے، چشم دید گواہ۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص یا چیز جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو۔ یہ محاورہ مصنف نے قلعہ اٹک کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ وہ قلعہ پچھلی 4 صدیوں کی تاریخ کے بننے اور بگڑنے کا واحد چشمدید گواہ ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، تفہیم اور مرکزی خیال۔ اب ہم سبق کے نچوڑ اور کچھ اہم امتحانی سوالات پر غور کریں گے۔ دھیان یہیں رکھیے گا۔ اس پورے شاندار سبق کا مرکزی خیال دراصل اس ایک خوبصورت جملے میں پوشیدہ ہے کہ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوتے ہیں۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے بچوں کہ جرنیلی سڑک تاریخ کی ایک ایسی مضبوط لڑی ہے جس نے برصغیر کی مختلف ثقافتوں، قوموں اور تہذیبوں کو موتیوں کی طرح ایک ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، مناظر تبدیل ہو گئے، لیکن اس سڑک کی لڑی نے ان تمام ادوار کو اپنے اندر نہایت حفاظت سے محفوظ رکھا ہے۔ آئیے اب جلدی سے اور پوری توانائی کے ساتھ امتحانات کے لیے چند مختصر سوالات و جوابات کی دہرائی کر لیں۔ پہلا سوال، جرنیلی سڑک کس حکمران نے تعمیر کروائی تھی؟ جواب، جی ہاں، شیر شاہ سوری نے۔ دوسرا سوال، اکبر نے اٹک اور واں کا نام کیسے رکھا تھا؟ جواب، خوبصورت جگہ دیکھ کر منہ سے بے ساختہ واں نکلا اور جہاں قافلہ رکا اسے اٹک کہہ دیا۔ تیسرا سوال، حسن ابدال کن تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے؟ جواب، سکھوں کے گردوارہ پنجہ صاحب اور بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ کے لیے۔ چوتھا سوال، مارگلا کا شگاف کیوں اہم ہے؟ جواب، کیونکہ یہیں سے قدیم لشکر، قافلے اور تجارتی کارواں گزرا کرتے تھے۔ پانچواں اور آخری سوال، دریا پر موجود لوہے کا پل کس نے بنایا تھا؟ جواب، انگریزوں نے بنایا تھا، جو اب 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے۔ اور بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ دلچسپ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے 100 سال بعد
آنے والی نسلیں ہماری بنائی ہوئی کون سی سڑکوں اور نشانیوں کو یوں ہی تاریخ کے اوراق میں تلاش کریں گی؟ سوچیے گا ضرور۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔